جب یہ ری وزٹ ہوں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوورن گارنٹیز جو ہیں وہ پھر اس کے آڑے آ سکتی ہیں، اور کیا اس قوم کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا کہ کسی ایک صوبے میں صرف 2 مہینے کے بجلی کے جو بلز ہیں ان میں 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ ہمیں لالی پاپ سبسڈی کا دیا جاتا رہے اور دیا جائے گا؟ دیکھیں شکریہ پارس. دیکھیں بنیادی بات جو قائد صاحب نے بھی کہی ہے، اس ملک کے اندر سیاستدان کاروبار کرتے ہیں. آئی پی پیز جب سیاستدان لگائیں گے، حکمران لگائیں گے، تو آپ کی بیوروکریسی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی. وہ آپ کو 100 راستے دکھائے گی کہ چوری کے راستے یہ ہیں. وہ ان کو قائل کرے گی کہ آؤ بھائی آئی پی پیز میں کام کرو، شوگر مل میں اپنی شوگر ملیں لگاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر شوگر ملیں ان کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، ٹیکسٹائل انڈسٹری سیاستدانوں کے پاس، آئی پی پی سیاستدانوں کے پاس کوئی کاروبار چھوڑا جو سیاستدان نہ کرتے. یعنی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ کاروبار کر لیں یا سیاست کر لیں، لیکن یہ سیاست اور کاروبار ایسا مکس ہو چکا ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ اس ملک کا نظام معیشت چلے گا کیسے. جو کئی صاحب بات کریں ان معاہدوں کو، اس کا جائزہ لینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے اعلان کیا، کچھ نہیں ہو سکا. اب یقین مانے اس دور میں جتنے پیسے بنائے گئے آئی پی پیز کو ڈرا دھمکا کے، کبھی وہ بھی سامنے آ جائے گا. کون کون پیسے بناتا رہا کہ جی ہم آپ کے معاہدے نظر ثانی کرنے لگے ہیں ورنہ آئیں پیسے دیں. اور اتنے پیسے اکٹھے کیے گئے، وہ ایک صاحب جو گرفتار ہیں کہیں نہ کہیں تانے جا کے وہاں بھی مل جائیں گے، آپ دیکھیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان سارے معاہدوں کے پیچھے یہ کار فرما کیا تھا. اسد عمر صاحب کو آج تک مزمل سہروردی سے صاحب سے معذرت کے ساتھ ہم اسد عمر صاحب کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جی یہ زیوم ہی نہ کر پائے کہ اس ملک میں انرجی کا کرائسس آ رہا ہے، اینگرو بٹھا دی. بھئی آپ کیوں نہیں زیوم کر پائے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر بجلی کی کھپت نہیں ہوگی، آپ کا سی پیک نہیں چلے گا، آپ کے انڈسٹریل زون نہیں بنیں گے، وہ کب تک بنیں گے؟ آپ 42,000 بجلی بنا کے حکومت میں آنے کے تیار تھے، پوسٹر بوائے تھے، لیکن ہوم ورک نہیں تھا. ہوم ورک نہیں تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس حد تک بجلی پیدا کر لی، بجلی آپ لیتے نہیں ہیں، پیسے اب دیے جا رہے ہیں، جتنی مہنگی بجلی ہے، اس مہنگی بجلی کی موجودگی میں یہاں کاروبار نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جس کا ذکر ابھی قائد صاحب کر رہے ہیں کہ یہاں سے لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں، آپ کسی کاروباری بندے سے پوچھئے کہ آپ کی بیوروکریسی آپ کو کام کرنے دیتی ہے. مزمل صاحب ایک ایک بندے سے واقف ہیں. لاہور میں 3600 محکمے آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اسلام آباد میں 3600 محکمے آ جاتے ہیں. کوئی ماحولیات والا آ جاتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کوئی آپ کو لائسنس دینا ہے وہ پیسے مانگتا ہے، آپ کے سی ڈی اے ایل ڈی آ جاتی پیسے مانگتی ہے. اس دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ کاروبار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹیکس چوری بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم بزنس مین کو دیکھیں سر، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا معاہدے تو دیکھیں نا کہ کچھ چند میگا واٹ بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو بجلی بنا رہے ہیں اور انہوں نے اربوں روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں لیے ہیں. آپ کو ایک اور وقت یاد ہوگا جب یہ الزام لگا کہ میاں نواز شریف کی فیملی کی جو شوگر ملیں ہیں ان میں انڈینز کام کرتے ہیں. مسئلہ کیا تھا؟ راہ کا مسئلہ نہیں تھا. وہ انجینئر جو جہانگیر خان ترین کے پاس کام کر رہے تھے شوگر ملوں کے اندر، وہی سلمان شہباز صاحب کی مل میں کام کر رہے تھے. یعنی یہ گٹھ جوڑ، اب دیکھیں پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی سب ایک جیسے ہیں. شوگر ملوں کی مشینری لگانی ہو، انجینئر یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن آپ آئی پی پیز کے بہانے جتنے بڑے لوگ تھے جو سیاستدانوں کے قریب تھے انہوں نے اس ملک کے اربوں روپے لوٹے. لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، فورنزک آڈٹ ہوتا ہے، ہیٹ آڈٹ اس کا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ جو نقصان قومی خزانے کا اور اربوں روپے جو جیب پہ ڈاکہ ڈلا ہے، جس ملک میں وزرائے اعظم شہباز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ مافیاز بڑے طاقتور ہیں، آپ مجھے بتائیے ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے؟ یعنی وزیر اعظم یہ کہے کہ مافیاز بڑے طاقتور ہیں، ہم کارروائی نہیں کر سکتے. بھائی چھوڑ دو حکومت. تمہیں کس نے جا کے تمہاری محنت سماعت کیا کہ حکومت سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی اور کو کام کرنے دو. یعنی جب آپ مافیاز کے ساتھ مل کے، اب دیکھیں ٹیکس 3 سیاسی جماعتیں، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے ہم ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگائیں گے. تینوں سیاسی جماعتیں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمپرومائز سیاست ہے، اس لیے کہ یہ سارا گٹھ جوڑ ہے بزنس مینوں کا اور سیاستدانوں کا. ایک اور چھوٹی سی بات کہ میاں نواز شریف نے کل ایک اچھی تعریف بھی کرنی چاہیے، اچھی بات کی کہ انہوں نے عوام کو بجلی کے بلز میں 2 مہینے کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے. لیکن سر اب اس سے سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں باقی صوبوں تک یہ چیزیں محدود ایک صوبے تک کیوں ہیں، باقی صوبے اس سے میں کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ میاں نواز شریف کے بجائے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کو اس طرح کا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے تھا؟ وہ سارے صوبوں سے بات کرتے، وفاقی سطح کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ کرتے. سر قائد صاحب اس بات سے واقف ہیں، آپ پی ایس ڈی پی جو ہے آپ کا، آپ اس کو 2 سال کے لیے فریز کیوں نہیں کر سکتے؟
جتنی سڑکیں بن گئی ہیں, جتنی نالیاں بن گئی ہیں, اس قوم سے کہا جائے بھی گزارا 45 ارب روپے اسی میں سے نکال کے دے گے نا پنجاب حکومت وفاق کو. سر 2 سال کے لیے اگر آپ اس کو بند کر دیں, کلوز کر دیں, لیکن نہیں ہو سکتا. بیوروکریسی نے پیسے کھانے ہیں, ایکسین نے پیسے کھانے ہیں, ایس ڈی او نے پیسے کھانے ہیں, علاقے کے جو سیاستدان ہے اس نے پیسے کھانے ہیں. جب آپ کی یہ پیسے کی بندر بانٹ ہوگی ڈیولپمنٹ کے نام پہ, تو آپ پی ایس پی ڈی پی پہ پیسے رکھتے چلے جائیں گے. بند کر دیں 2 سال کے لیے, اس ملک کے مسائل حل کریں. بجلی بھی آپ لوگوں کو ریلیف دے لیں, کسی کو سبسڈی دینی ہے دے لیں. آئی ایم ایف کچھ نہیں آپ سے کہتا سبسڈی. وزیر اعظم باقی صوبوں سے بات کر کے وفاقی سطح پہ کوئی اعلان کر دینا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. نہیں کرنا نا جی, مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز سیاست کی نظر ہو گئی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بلے بلے ہو جائے, ایک نیشنل پالیسی بنانے میں کیا حرج ہے؟ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں سارے لوگ کہ بھائی بجلی کے بلوں کی وجہ سے یہ قوم مر رہی ہے, آئیں بیٹھ کے فیصلہ کریں, سارے صوبے فیصلہ کریں. عوامی ایشوز میں تو بھاگتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا آئی ایم ایف کہتی ہے جی کہ سبسڈی مت دو, آئی ایم ایف کہتی ہے ہمیں پیسے دینے کا بندوبست کرو, باقی سبسڈی دینا چاہو بے شک دے لو, لیکن ہمارے ہی پیسوں کے لیے جب ٹیکس چوری کرواتے ہو, بجلی لاسز کنٹرول نہیں کرتے, سبسڈی دیتے ہو, پھر ہمیں پیسے کیسے دو گے؟ صرف اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں آئی ایم ایف کا ہوتا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب بھی معاملات جو ہیں وہ سنبھل سکتے ہیں, کوئی راستہ نکل سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بس احتساب ہوگا, سارے دروازے بند؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں تو یہ بات حتمی طور پہ نہیں کی جا سکتی کہ دروازے بند ہو, دروازے کھلے رہتے ہیں. اب دروازے کھلنے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر دروازے کھولنے والے کس انداز سے اپنے دروازے کھولتے ہیں. مسئلہ جنرل فیض جس کا بھی اب ذکر کیا آپ نے, جنرل فیض کا مسئلہ شاید جو ہے وہ ٹاپ سٹی والا معاملہ ضرور ہے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے. اور پھر دوسرا جنرل فیض کا معاملہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت یا کسی کو سپورٹ کرنا, ایون وہ اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی اتنا بڑا خطرناک معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد واحد ٹارگٹ کیا افواج پاکستان, جو آہستہ آہستہ افواج پاکستان برداشت کرتی چلی گئی. میر جعفر کہہ دیا, میر صادق کہہ دیا, یہ بھی کہہ دیا کہ ایٹمی پروگرام اب غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا. یہ سب کچھ فوج برداشت کرتی رہی. جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی یہ چیزیں برداشت ہوتی رہی ہیں. پہلے بھی جنرل فیض صاحب کے حوالے سے یہ شکایات گئی جی وہ انٹرفیئرس کر رہے ہیں, وہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ بھی فوج برداشت کر جاتی ہے. جب یہ معاملہ پہنچا جی کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ انڈیا بھی رابطے کرتے ہیں, جب یہ پہنچا معاملہ یہاں سے بیٹھ کے آپ یو کے بیٹھ کے یوٹیوبر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپین کریں, جب امریکہ میں بیٹھے لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف ایک کمپین چلائی جائے اور فوج کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ جوڑا جائے. فوج نے اپنی لیڈرشپ کے خلاف اس سے بغاوت صبر کی. سر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہے تھے, یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے تھے, 9 مئی کے واقعات میں پلاننگ ان کی تھی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, کچھ ایسے عہدے ہوتے ہیں پاکستان فوج کے اندر بھی, ڈی جی آئی سے کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے اور کوئی چھوٹی ذمہ داری بھی نہیں ہے, ایک پورا نیٹ ورک آپ چلاتے ہیں. ریٹائر ہو گئے نا, پھر آپ کے دیکھیں اس بات سے کوئی مانے یا نہ مانے, یعنی یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی سی جو بھی یہ پوسٹیں ہوتی ہیں اس پہ لوگ اپنے اپنے وفادار ساتھ لگے ہوتے ہیں. یہ جو 2 ہمارے بریگیڈر نعیم صاحب ہیں, یہ باقی جو ان کے ساتھ کرنل صاحب تھے اور دوسرے بریگیڈر صاحب غفار صاحب, یہ سارے ان کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے تھے. جب دوستی میں لوگ آ جاتے ہیں, اپنے لائل ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی مثال پہلے ہے ماضی میں؟ ماضی میں بھی ہوتا رہا اس طرح اس لیول پہ جا کے ہوا. ماضی میں بھی افسران ایسے تھے جن کے ساتھ ان کے لائل لوگ رہے ہیں. دیکھیں جو اپنا سٹاف ہوتا ہے بہت لائل ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے عرض کی کہ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے تو شاید اتنا بڑا ان کے لیے مسئلہ نہ بنتا. سر ادارے کے خلاف جا کے مطلب یہ لوگ یہ کر رہے تھے, کوئی ایسی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو خاموش مجاہد کے کیا نام سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ادارے میں رہے ہیں نا جی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسلام آباد پریس کلب میں کچھ سابق فوجی افسران آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے. کون تھے؟ اپنے داماد کے ٹکٹ کے لیے. یہ پولیٹیکل جب اپریشن ایک حد سے بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں جنرل فیض صاحب کے بارے میں کیا تھا, پورا چکوال ان کے خلاف تھا. کیوں خلاف تھا؟ پولیٹیکل ساری ایلیٹ خلاف تھی کہ جنرل فیض صاحب نے 2 سال آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست شروع کر دینی ہے. جنرل فیض یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی جا کے اگلے مرلے میں کسی موقع پہ پی ٹی آئی کو اپنی لیے اپنی سیاست کے لیے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کی جو گرفتاری ہے, ان کو حراست میں لینا ہے, یہ ایک میسیجنگ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے سینئر جنرل یا سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو جب ہم احتساب کر سکتے ہیں کوئی اس سے بڑی زمان نہیں ہے. میسج تو پارس اسی دن دے دیا گیا تھا. کس کو؟ جس دن لاہور کے کور کمانڈر کو اسی دن بلا. یہ میسج کس کے لیے اور کس کس تک پہنچ گیا اور سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ میسج دیا ہے کہ فوج کی انسٹیٹیوشن کے خلاف, فوج کی لیڈرشپ کے خلاف اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بغاوت کی سوچ رکھتا ہے, ہٹانے کی سوچ رکھتا ہے, راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی سوچ رکھتا ہے, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ فوج سے باہر بھی پیغام ہے, یہ باہر بھی پیغام ہے. یہ عمران خان صاحب کو بار بار کہا جاتا ہے. میں یہ بھی آپ سے بات کہوں
کیوں کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب معافی مانگنے 9 مئی کے والے سے؟ راستہ دیا جاتا رہا عمران خان صاحب کو بھی، مذاکرات نہ ہو، بھلے بات چیت نہ ہو، لیکن کیا یہ سٹیٹمنٹس نہیں آتی رہی کہ انہیں کھلے عام معافی مانگنی ہوگی، انہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کروانے کی کوشش کی؟ سر اگر تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب تو پھر انہوں نے ہی کیا ہے نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ان کی جان چھوٹ جاتی، پھر کیسز مزید پکے نہیں ہو جاتے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات کے بعد ہماری عدالتیں ذمہ دارانہ ثبوت دیتی، جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو تھوڑی تھوڑی سزائیں بھی ہو جاتی۔ میں لٹک رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ فوج کو آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کہہ رہی ہے آج کہ ہمارے ساتھ بھی انصاف نہیں ہو۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی طرف عدلیہ کا جھکاؤ ہے یا ریلیف تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں بھی کمی کا امکان ہے؟ کچھ آئے گی کمی۔ دیکھیں فوج اگر جنرل فیض کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ان لوگوں کو چھوڑ دے گی جن کے سامنے ثبوت رکھے گئے جو روزانہ کہتے ہیں یہ ویڈیو دکھا دیں؟ وہ بھائی اتنی ویڈیوز ہیں سی سی ٹی وی، اچھا سی سی ٹی وی دکھا دینا، جب اتنی ویڈیوز ہیں تو کیوں نہیں دکھاتے؟ پروسیکیوشن کا حصہ تو ہے نا۔ جس دن خان صاحب نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے اسی روز تصویریں ویڈیو آگی سامنے، آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ چلی ہیں، ساری سی سی ٹی وی فوٹیج چلی ہے، سارے بیانات چلے ہیں، لوگ کور کمانڈر ہاؤس جانے کی باتیں کر رہے ہیں، علی مین صاحب اعلان کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مستقبل اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر، کیونکہ یہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے پہلے تو کچھ امکان تھا نا خان صاحب کی رہائی کا، اور کچھ پس پردہ کچھ ملاقاتوں کی یا خبریں بھی اس طرح کی آ جاتی تھی کہ کوئی رابطے وغیرہ ہوئے ہیں، اب ان کی رہائی کا امکان کیا ختم ہو گیا؟ پاکستان کی سیاست میں یہ کہنا کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے یا امکانات ختم ہو گئے، یہ تو بڑے، تو وہ جو 9 مئی سے کنیکشن اور وہ جو فوج کی تحویل کی باتیں ہیں، اس کا کتنا امکان ہے؟ خان صاحب کو اس رویے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سیاست دیکھیں، ملک کا نظام جو ہے، میں آخری جملہ آپ سے کہہ دوں، کسی بدنیتی پہ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ چل سکتا ہے، ناانصافی کے ساتھ چل سکتا ہے، انتشار کے ساتھ ملک نہیں